ایسا ٹھیک ہو کیا رہی سر خیر بلدیات دو گروپ بن جانے لیکن الٹیمیٹلی فائدہ کچھ اپنے نہیں بجائے اور لوگ اگر اسی طرح جو گڈ گورننس کا مطلب ہے کہ اسٹارٹ بھی نہیں کیا جا سکا جس طریقے سے اسے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا یا جس طریقے سے منہاج صاحب کا یا اوپر کے جو ارباب اختیار ہیں کا جس طریقے سے وہ چاہتے تھے اس طریقے سے انفارچونیٹلی اسٹارٹ نہیں ہو سکا. تو اب دوستوں نے یہ کہا کہ ذرا ہم بیٹھ کے چیزوں کو وہ کرتے ہیں, ذرا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, برین اسٹارمنگ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کس طریقے سے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو اس کا اور فیصلہ یہ ہوا کہ میں منہاج صاحب کو یہ چیز کنوے کر دیں کہ جس طرح ان کا انیشیل پلان تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے گڈ گورننس کی ٹیم کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پلس جو لوکل پارٹی کے جو وہ ہیں اور ہمارا جو اختیارات کا جو وہ ہے کہ وہ اس چیز کا ایک لمیٹیشن یا وہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے اختیارات کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں, تاکہ ہم ایک دوسرے کے اختیارات کے اندر وہ اپنے عہدیداران ہیں وہ یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اپنے وہ اختیارات ہیں, اس لیے کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنے یہاں پہ میرے تحصیلوں کے سیکٹری گڈ گورننس موجود ہیں سب کو میری طرف سے آتا ہوں. میں نے کل ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا کہ میں نے اسلام آباد ایک لنچ پہ حاضری دینی ہے, کھانا میں نے وہاں بھی نہیں کھایا اور کھانا یہاں بھی میرے نصیب میں نہیں ہے, لیکن اس کے بعد میں نے ایک شادی پہ بھی حاضری دینی ہے تو مجھے وہاں کھانا مل جائے, اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ہماری دیکھیں جماعت نے ایک بڑا ایکسائٹنگ سٹیپ لیا اور بڑا ڈفرینٹ سا سٹیپ تھا. جنرلی جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو دو آپ کے ٹیئرز چل رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیئر ہوتا ہے آپ کے پارلیمنٹیرینز کا, اور جو پارلیمنٹیرینز اور آپ کے سٹیک ہولڈرز جس میں ہم جیسے ہارے ہوئے لوگ ٹکٹ ہولڈرز شامل ہوتے ہیں. ایک آپ کا ٹیئر ہوتا ہے تنظیم کا جس میں آپ کی جماعت کی. یہ ایک ٹریڈیشنل سلسلہ تھا جو تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ جی ہمارے پارلیمنٹیرینز کی حیثیت اور ہماری تنظیم کی حیثیت ایک برابر ہے. تو اس دور میں حالات یہ تھے کہ اگر ایک تحصیل پریزیڈنٹ بھی واک ان کر کے کسی سیکٹری کے آفس میں جاتا تھا تو اس کو ایک بھرپور رسپیکٹ بھی ملتی تھی اور وہ اپنے کام بھی کرواتے تھے. ہماری جماعت نے کیا کیا کہ ایک تیسرا ٹیئر جنریٹ کیا. وہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا, انہوں نے کہا جی آپ نے تنظیم, پارلیمنٹیرینز اور ساتھ میں اب ایک پارٹی گڈ گورننس کا اسٹرکچر ہم نے کھڑا کرنا ہے. پھر اس کو آئین میں ڈالا گیا. آئین میں ڈالنے کے بعد اس کی بیوروکریسی سے جس کا تعلق نہیں ہے, وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, اس کو باقاعدہ ایک آفس ایلوکیٹ کر دیا گیا سی ایم سیکریٹری جو کرنل اعجاز صاحب کو دیا, اور ان کو وہاں بٹھا دیا گیا کہ جی آپ بطور لنکنگ پن کام کریں گے ان سیکٹری گڈ گورننس کے ساتھ جو کہ جس طرح ڈسٹرکٹ میں ڈاکٹر صاحب ہیں اور تحصیلوں میں آپ لوگ ہیں. آپ لوگ اپنی رپورٹس دیں گے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب دیں گے کرنل صاحب کو آفس اس کو پروسیس کر کے سی ایم کے ساتھ ڈسکس کریں. سی ایم صاحب کو یہ پرائم منسٹر کی طرف سے انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ آپ کا جو اعجاز منہاج صاحب کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ کسی کے مرہون منت نہیں ہے. ریپرزینٹ کرنا تھا پارٹی کیا کر رہی ہے یہ ہم کو سمجھانا تھا. آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ ایک ہم نے جب پہلی 2-4 میٹنگ سے آج ہم نے پورا جوش
تو ہم نے کہا کہ سوشل ورک بھی کریں آپ. ایک بندہ ہے جس کا مسئلہ ہے تو آپ اس مسئلے کو ایسے حل کریں کہ وہ پارٹی کا بھی عزت ہو, اور آپ وہاں چھوٹے چھوٹے آفیسز ایسے بنا لیں کہ کیونکہ وہ تو کئی لوگ کریانے کی دکان کرتے ہیں, تو تم کریانے پہ ایک بورڈ لگا دو کہ یہ یونین کونسل کا میں سیکٹری, اور اس کے حساب سے بات کریں. پھر جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ میٹر کی درخواست دی ہوئی ہے اور وہ نہیں ہو رہا اس کا کام, گیس کی درخواست دی ہوئی تو اس کا کام نہیں ہو رہا, دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا اندراج نہیں ہو رہا. ایسے چھوٹے چھوٹے کام جب ہمیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, جب ہمیں کہا گیا ہمیں وزیر صاحب نے کہ آپ اسے گروپ بند سے بناتے ہیں, مجھے یہ کہا کہ اے سی پی تمہارے اندر ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, ساری انتظام یہ ہوگی وہ ہوگی. پھر ہمیں انٹرویو دینے کے لیے گئے, ایک جگہ انٹرویو دیا, پھر دوسری جگہ انٹرویو. بڑی توقعات تھی کہ پتہ نہیں ہم کیا بننے والے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو بنے وہ تو اپنے طور پہ جو ہمارے تعلقات تھے, چلے وہ اس حوالے سے ہم نے جو بھی وہاں پہ کیا. جو آپ کے پاس سارے بیٹھے ہیں ایم پیز ہیں یا ایم پیز ایم ایل اے, انہیں چاہیے تھا انہوں نے آپ کے نام بتایا فارمز ڈاؤن. ابھی آپ تو ماشاء اللہ آپ کو بہت ایکٹیو ہیں سب, یہ اپنی طور پہ آپ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس بات کو میری اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے رہتی ہے. ٹھیک ہے, آج انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا ہے, میں نے تو ایک ہی کہا تھا کہ آپ ریزائن کریں, تبھی انہیں پتہ چلے گا. ویسے پوچھنے لگا کس کو پتہ چلے گا؟ دیکھو فضاد صاحب بیٹھے ہیں نا, لیڈ کر رہے ہیں, دیکھیں نا تو پھر تو میری بات سنیں. فضاد صاحب نے آپ سے انٹرویو کی ہے, کیا میرٹ تھا ویسے انٹرویو کا, لیکن سر کریں گے فائنل تو بھائی انٹرویو لیا جی, وہ نہیں ہے جی ریجیکٹ ہو گیا, کیا بھائی چل پاس ہو گیا, دوسرا بندہ آیا کلیئر ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا اسٹیک ہولڈروں کا بھی اس میں میرے کو بھی بہت سارا حق بنتا تھا, وہ آپ کو انٹروڈیوس کراتے. قائد صاحب ہیں یا جاوید صاحب ہیں یا بیش صاحب ہیں یا امین صاحب ہیں, کوئی انہوں نے بھی آپ کو بالکل جو ہے نا, اب ہم ہیں نا تحصیل پریزیڈنٹ کیا چیز, لیکن میں نے خود جاوید صاحب سے کرنا چاہتے ہیں بھائی آپ گورنمنٹ سنبھالیں گے, یہ میری کلیئر بات ہوئی تھی یاد ہے آپ سے, یا آپ گروپ سنبھالیں گے پارٹی. انہوں نے کہا نہیں میں وزارت سنبھالوں گا اس وقت. پھر میں نے کہا یہ میرے پہ چھوڑ دیں, کیا کرنا میں نے. وہ کہہ کیا کرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا آپ نے یہ آف دا ریکارڈ بات کر. پروگرام یہ اس طرح تھا کہ سسٹم بنا کے انہوں نے انیشلی ہر ضلع کے گڈ گورننس ایس ڈی او کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں یہ پریکٹس نہیں ہے. عابد صاحب آپ ایک تحصیل پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نہیں ہے نا, جماعت کی حکومت کے تو نہیں ہے, لیکن یہ جب جاتے ہیں نا کہ میں عابد ہوں, میرا نام تو وہ مطلب آپ سارے قواعد و ضوابط سائن کر رہے ہیں. میں کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ چیز نوٹیفائی ہو جائے. یہ اصل میں یہ جو سسٹم ہے نا, یہ باہر کا کچھ ملکوں میں یہ چیز ہوتی ہے, یا یوں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے کا عام آدمی یہی ہوتی ہے, اس نے میٹر کے لیے اپلیکیشن دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی اپلیکیشن آگے فارورڈ نہیں ہو رہی ہے, یا وعدہ والے سے پیسے مانگتے ہیں, تو یہ پرابلم ہوتی ہے. عام آدمی کو یہ پرابلم ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کے پاس یا میرے پاس یا تو بلیک اینڈ وائٹ یہ چیز ہو نہ کہ یار یہ آپ کے اختیارات ہیں آپ نے, اور پلس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نوٹیفائی ہوتی ہیں, اور ہر ایک ڈسٹرکٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو, ڈسٹرکٹ ہیڈ کو یہ چیز پہنچتی کہ یہاں پہ معاملہ کا جو ایکسن ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں کوئی میرے پاس اسی کوئی نہ میرے پاس کوئی کارڈ ہے, ٹھیک ہے, تو ورنہ جس طریقے سے یہ لوگ اس کو کرنا چاہتے تھے وہ اس کا گورنمنٹ کے لیے بڑا فائدہ مند تھی. مالی میں جو ہمارے ساتھ موقف تھا جس کے لیے ہم نے کہتے ہیں 96 سے لے کے ابھی تک 25 سال جدوجہد کی ہے, وہ چیز سامنے آ جاتی. چلے بس آج کی میڈیا جو ہے انڈائریکٹلی جو موجودہ حکومت ہے اس کو
لازمی بات ہے کہ جو بھی پبلک کے لیے ڈائریکٹ میسج کم از کم ہم بات سمجھا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں فائدہ سے بھی جاتے ہیں. میں سر ابھی ہمارے پاس تحصیل پنڈی کے میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بڑا خوش ہوئے کہ چلو تو پھر سلسلہ چلے گا. وہ بھی سارے مایوس ہو گئے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے عام آدمی کے اس نے ویزا کے لیے اپلیکیشن دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اپلیکیشن آپ کی فارورڈ نہیں ہو رہی ہے یا گاؤں والے سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو یہ پرابلم ہوتی ہے. عام آدمی کی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کے پاس یا میرے پاس یا تو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک چیز ہو نا کہ یار یہ آپ کے اختیارات ہیں آپ نے، اور پلس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نوٹیفائی ہوتی ہیں اور ہر ایک ڈسٹرکٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو، ڈسٹرکٹ ہیڈ کو یہ چیز پہنچنی کہ یا تو واٹر میں جو ایکسن ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں ٹھیک ہے چیزیں کرسٹل کلیئر ہو کہ یار یہ ہم نے ہمارا یہ کام ہے ہم نے اس لیے کہ دیکھیں یہ جو میپو والی بات آپ کی کوئی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ چیز پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت ایس ڈی او ہے وہ ایک طرح سے جواب دے ہوگا اپنے ایکسن جواب دے اپنی چیف، لیکن جب آپ بیچ میں آپ ایس ڈی او کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں یہ پریکٹس نہیں ہے. حافظ صاحب آپ ایک کیسی پریزیڈنٹ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی ہے نا، جماعت کی حکومت کی تو نہیں ہے، لیکن یہ جب جاتے ہیں نا کہ میں عابد ہوں میرا نام ہمیں رسپانسبلٹی سارے قواعد ہم آپ صحیح کر رہے ہیں. بات نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا بڑھا میں زیادہ میرا ہمیں یہ ہمارا کلچر ہے. دیکھیں اب حافظ صاحب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جی پی ٹی آئی تو ان کا رویہ ذرا سا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. آپ اب دیکھیں افسر کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تحصیل کا پریزیڈنٹ ہے یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک پتہ ہے تو ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ جو گڈ گورننس والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. میں کو دیا تو پتہ ہوگا کہ یہ چیز نوٹیفائی ہو جائے. یہ اصل میں یہ جو سسٹم ہے نا یہ باہر کا کچھ ملکوں میں یہ چیز یا یہ سب ڈسٹرکٹ سیکٹر اور تحصیل سیکٹر ان کی بات پہ پریزنس ہونی چاہیے اور جو کہ وہاں سے انتظامیہ کی طرف سے ان کو دیا اس پہ ایک آپ کو انیشیٹو لیں. اور باقی بڑا اچھا ہے جو آپ نے بتایا ہے. ڈاکٹر صاحب کمیٹیز کا جو معاملہ ہے نا وہ ریسٹ ایشورڈ ڈسٹرکٹ لیول پہ سیکٹری گڈ گورننس ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہر چیز کے لوگ ہیں. مطلب میں اس لیے میں نے کلیریفیکیشن دی کہ جو نام دینے کا پروسیس تھا وہ گزر چکا ہے. وہ اب آپ کہیں گے کہ میں نے 2 بندے ڈلوانے ہیں، خالد چچا کہیں میں نے ڈلوانے ہیں، شاید سر کہیں میں، وہ تو اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ یہ ہے کہ اس کی جو نوٹیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تھرو ہی سارا سسٹم ہم چلائیں گے. اور میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ ہم تنظیم اور سیکٹری گڈ گورننس کو ملا کے ہم ایک میوچلی اس کو چلائیں گے تاکہ سب اکاموڈیٹ ہو. سر بہت زبردست کام ہے. دیکھیں نا ابھی 7 8 9 10 11 بندے ہیں پریزن کمیٹی میں. میں نے ہر تحصیل سے تقریباً 2 نام وہ جو لسٹیں بنی تھی بڑی سر دیکھیں نا اب وہی صرف نوٹیفائی ہو جائیں. ان کے پاس ڈی سی کا نوٹیفیکیشن اٹھایا سر ایز پر بائی لاس ان بندوں کو جیل وزٹ کرنے پہ کوئی طاقت آئی جی جیل خانہ جات بھی نہیں روک سکتا. ان کا اختیار ہے وہ جس ٹائم چاہے جیل وزٹ کر سکتے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ اس بات کا پابند ہے کہ ان کو جیل وزٹ کروائے. پرائز کنٹرول میجسٹریٹ نہیں ہے لیکن وہ اپنے ساتھ جو میجسٹریٹ ہے جو چلان کاٹ سکتا ہے اس کو ساتھ رکھ کے وہ موقع پہ جا کے سارا دن چلان کر سکتا ہے جو اس کے اختیارات میں. صرف اگر آپ استعمال کرنا ہمارے لوگ ذرا گھبراتے ہیں کہ دکاندار خفا ہو جائیں گے لیکن ہم لارجر پکچر نہیں دیکھتے کہ اگر ہم 2-4 دکاندار خفا کریں گے تو 2-4 ہزار لوگ راضی بھی ہو جائیں گے ہماری زبان سے. اچھا آپ ٹریولنگ کر رہے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے
ان میں ہم نے ایک یہ بات بھی کی ایک لحاظ صاحب کو ریکویسٹ کر کے کہ جو ہماری ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی، لیکن جو جیسے پری پلان تھا کہ سارے سی اوز اور وہاں سے ملاد صاحب لاہور سے یہاں سے آپ آ گئے، اور اگر کوئی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میٹنگ میں سب آ گئے اور ایک پروجیکشن بھی ہو جائے. خبر تھی اور اس پہ ود 2 hours جو ابتدائی دنوں میں دی تھی لڑکی کو اٹھا کے لے گئے تھے 2 گھنٹوں بعد انسپیکشن. لیکن سر یہ 2 پہلے کی بات ہے اس میں سر وہ آپ دیکھیں نا چینل بریک ہو گیا اس کو اب آپ لوگوں نے